الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ السلام۔ بزرگان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے تراویح کے متعلق کچھ مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تراویح کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 راتیں صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے تمام لوگوں کو امام کے پیچھے قرآن مجید میں تراویح میں جمع فرما دیا۔ حضرت عمر کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے۔ تو تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے مرد 20 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی کہ وہ اپنے گھروں میں تنہا 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعت ادا کرے۔ اور تراویح کی نیت مطلق عام نفل نماز کی ہے کہ مطلق جو نفل نمازیں ہوتی ہیں وہ مطلق نماز کی نیت سے ہو جاتی ہیں، صحیح ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس نماز کی تراویح کی نیت یوں کرے کہ میں تراویح کی 2 رکعات سنت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، اس طرح ہر 2 رکعات میں نیت کرے، یہ افضل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں اگر 20 رکعت کی 2 رکعت 10 سلاموں کے ساتھ اگر ایک وقت میں نیت کر لے شروع میں، تو وہ نیت بھی درست ہے، چونکہ مقام ایک ہے، جگہ ایک ہے، اس لیے اس نیت کا بھی اعتبار ہوگا۔ اور یاد رکھیں وتر تراویح کی نماز کا وقت عشاء کے بعد ہے۔ اگر کوئی عشاء سے پہلے مغرب ہی میں یا عشاء کے قریب اگر ادا کر لینا چاہے تو عشاء کے وقت سے پہلے تراویح کی نماز درست نہیں، اگر پڑھ لی جائے تو پھر دوبارہ لوٹانا ہوگا عشاء کے وقت میں۔ تو تراویح کا وقت عشاء ہی کا وقت ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ ہاں، اگر کوئی تراویح پہلے پڑھ لے تو بعد میں عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تراویح کا وقت عشاء ہی کا وقت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے تراویح کی نماز درست نہیں، وقت کے بعد پڑھے۔ اور بہتر ہے اور افضل کہ عشاء کے فرض نماز کے بعد تراویح کی نماز ادا کی جائے، یہی ترتیب ہے اور لازم ہے۔ اور پھر وتر آخر میں پڑھے تراویح کے بعد۔ اگر کوئی عشاء کے بعد وتر پڑھ لے اور تو تراویح وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، تو وتر کو مقدم کر لینا بھی درست ہے، لیکن افضل ہے کہ وتر کو مؤخر کیا جائے تراویح سے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو جائز ہے، تراویح اس کے بعد وتر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کا وقت طلوع صبح صادق تک ہے۔ اگر کسی کی تراویح کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو وہ تنہا گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھے 20 رکعات وہ تعداد کو تراویح کو ادا کرے، اس لیے کہ تراویح کی نماز پورے رمضان کی سنت ہے۔ تو تراویح کی نماز ایک علیحدہ سنت ہے، اور تراویح میں پورے قرآن کا سننا اور ختم کرنا یہ علیحدہ سنت ہے۔ تو اس لیے اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، قرآن مجید نہیں سن سکا، تو کم از کم ایک سنت جو تراویح کی 20 رکعت ہے وہ ادا کرے، اور تنہا گھر میں وہ 20 رکعت ادا کرے اگر جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے تو۔ اگر تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی قضا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرے دن میں یا دوسرے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت میں اگر کوئی تراویح کی نماز ادا کرنا چاہے گزشتہ رات کی تراویح کی، تو اس کی قضا نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قضا تو صرف فرض کی شان ہے،
اور فرض ہی کی قضا ہو سکتی ہے، فرض کے علاوہ نوافل وغیرہ کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے تراویح کی قضا نہیں، چھوٹ جائے تو صبح صادق تک پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تہائی رات تک، آدھی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا، آدھی رات کے بعد تراویح کو پڑھنا مکروہ ہے۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر محلے میں جماعت ہو رہی ہو تراویح کی تو اب تراویح کی جماعت گھر میں کی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ محلے کی مسجد میں تراویح کی باجماعت نماز ہو رہی ہو، تب اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ سنت علی الکفایہ ہے تراویح کی نماز، اس لیے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت اور ہے، گھر میں ادا کرنے کی فضیلت اور ہے، تو مسجد میں تراویح کی نماز وہ ادا کرنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ پھر ایک سوال ہے تراویح کی نماز میں کیا چیزیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر جلدی ہو یا بالکل وہ طویل نماز ہے، 20 رکعت ادا کرنا ہے، گھنٹہ 10 منٹ، 70 منٹ ہوتے ہیں، 60 منٹ ہوتے ہیں، تو یہ طویل نماز ہے، اس میں کون سی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں؟ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح میں ثنا نہیں چھوڑ سکتے، ثنا کو پڑھی جائے گی، تو امام اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی کو چاہیے اور امام کو بھی چاہیے کہ فوراً وہ ثنا پڑھے، دونوں ثنا پڑھیں گے، ثنا کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح رکوع کی تسبیح نہیں چھوڑ سکتے، سجدے کی تسبیح نہیں چھوڑ سکتے، پڑھیں گے، اور تشہد بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تشہد واجب ہے، پڑھا جائے گا، اور درود چونکہ امام شافعی کے پاس فرض ہے اس لیے درود بھی نہیں چھوڑا جائے گا، درود ابراہیمی پڑھی جائے گی، اس کے بعد جو دعائے معصورہ ہے اور جو دعا ہے اسے چھوڑی جا سکتی ہے، بقیہ سب چیزیں ضروری ہیں، پڑھی جائیں گی۔ پھر ایک سوال ہے کہ عورتوں کی جماعت نماز تراویح کیا درست ہے؟ تو اس سلسلے میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ عورتوں کی باجماعت نماز تراویح، اس میں اگر پوری امام اور مقتدی دونوں کے دونوں عورتیں ہوں تو یہ تو مکروہ ہے، تنہا عورتوں کے لیے نماز تراویح افضل ہے، لیکن اگر عورتیں جماعت کرنا چاہیں اور صرف عورتیں ہوں، امام بھی عورت ہو، تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر ادا کرنا چاہیں تو کراہت کے ساتھ ان کی جماعت درست ہو جائے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ ان کی جو امام ہوگی وہ درمیان میں کھڑی ہو، آگے بڑھ کر کے نہ کھڑی ہو، یہ حکم ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورتیں نماز تراویح پڑھنا چاہیں تو پھر کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، اور امام مرد ہوگا، یہ صورت درست ہے، لیکن شرط ہے کہ امام مرد ہو تو عورتوں کی امامت کی نیت بھی کرے، اس لیے کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے پردے کے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، ان کی امامت کی نیت کرے، یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ امام صرف امام مرد ہو اور مقتدی صرف عورتیں ہوں اور کوئی مرد نہ ہو، تو علماء نے لکھا یہ بھی مکروہ ہے، لیکن شرط ہے کہ امام کا کوئی محرم وہاں عورت موجود ہو، تو اب مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، جیسے کوئی بہن ہے، امام کی بیوی ہے یا امام کی ماں ہے یا امام کی بہن ہے، اس جماعت میں شریک ہے عورتوں کے ساتھ، تو پھر مرد امامت کر سکتا ہے، عورتیں پیچھے مقتدی بن کر کے، پوری اجنبی عورتیں اور اس کے ساتھ کوئی محرم عورت ہو امام کی، تو یہ صورت درست ہے، جائز ہے۔ لیکن صرف اجنبیہ ہوں پوری عورتیں اور امام صرف مرد ہو اور عورتیں مقتدی صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں اور وہ اجنبیہ ہوں، تو یہ مکروہ ہے، علماء نے لکھا۔ اور ایک سوال ہے تراویح کی نماز بیٹھ کر ادا کرنا کیا درست ہے؟ یاد رکھیں تراویح یہ نفل نماز ہے اور قیام جو فرض ہے وہ فرض نماز میں فرض ہے، اب تراویح میں قیام فرض نہیں ہے، اگر کوئی تراویح میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بلا عذر اگر پڑھے تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن عذر کے خوف کی وجہ سے، یعنی پیر میں درد ہو جائے گا اس خوف کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہے، یا پیر میں درد ہونے کی وجہ سے کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ پورا ثواب اسے دیا جائے گا۔
تو عذر کی وجہ سے بیٹھے تو ثواب پورا ملے گا، بغیر عذر کے اگر بیٹھ کر کے پڑھے تو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض علماء نے جیسے در مختار وغیرہ میں لکھا گیا کہ بغیر عذر کے نماز تراویح کو جبکہ وہ قیام پر قادر ہو بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ تراویح کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بعض نے مکروہ تنزیہی بھی لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔ اور ایک ہے وتر کی نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے اور 2 رکعت سنت مؤکدہ چھوٹ جائے اور تراویح شروع ہو چکی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عشاء کی نماز تنہا 4 رکعت ادا کرے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ جا کر کے تراویح میں شریک ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو جائیں وہ بھی تو آتے ہیں امام کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی بیٹھ کر کے تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ تراویح کی 2 رکعت سے بڑھ کر اس 2 رکعت کا درجہ ہے سنت مؤکدہ کا۔ تو اس لیے عشاء کے بعد جو سنت مؤکدہ 2 رکعت ہے اسے ضرور پڑھی جائے، اس کے بعد تراویح پڑھیں۔ تو جس کی عشاء اور سنت چھوٹ جائے وہ عشاء اور سنت پڑھ لے، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو جائے، پھر اس کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئیں وہ امام کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد ان تراویح کی 2 یا 4 رکعت چھوٹی ہوئی نمازوں کو وتر کے بعد ادا کر لے، 20 رکعت کی تعداد مکمل کر لے، یہی صحیح صورت ہے۔ اب اس کے بعد سوال ہے کہ جس کی ہر 4 رکعت میں، اس کے بعد مسئلہ ہے کہ ہر 4 رکعت میں ترویح کرنا، آرام پانا، یہ افضل ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ ترویح ہی سے ہے، ترویح کی جمع، ترویح کے معنی ہی آرام کرنا، تو ہر 4 رکعت پر بیٹھے آرام کرے تھوڑی دیر، یہ افضل ہے، فوراً نہ کھڑا ہو جائے۔ اب بہتر ہے کہ یہ دعا مانگے۔ شامی کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 433 میں ہے کہ اگر کوئی ہر 4 رکعت میں یہ دعا پڑھ لے تو بہتر ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والجبرت والملکوت والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو یہ 2 دعا ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ دعا پڑھ لے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ شامی میں لکھا گیا کہ یہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اب یاد رکھیں تراویح میں پڑھنے والا ثنا بھی پڑھے اور تشہد بھی پڑھے، جلد کی وجہ سے ثنا اور تشہد کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ رکوع کے قریب 2 رکعت پڑھتے ہیں، امام جب کھڑا ہوتا ہے دوسری 2 رکعت پڑھنے کے لیے تو بیٹھے رہتے ہیں، اور امام سورہ فاتحہ اور لمبی قرات کرنے کے بعد جب رکوع کے قریب امام ہوتا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ سستی کی ایک صورت ہے۔ علماء نے منافقوں کا طریقہ قرار دیا اور فرمایا، فقہاء نے لکھا ہے کہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز میں کھڑے ہونے میں وہ سستی برتتے ہیں، لہٰذا یہ بہت برا فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر نہ ہو سکے تو بیٹھ کر ہی پڑھیں، امام جو ہی رکعت تکبیر تحریمہ شروع کرے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ باندھ لے، شروع کر لے، یہ انتظار میں نہ رہے کہ امام رکوع کے قریب ہو جائے یا رکوع میں چلا جائے، یہ برا فعل ہے۔ اب آخر میں ایک مسئلہ بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب اگر نماز میں آیت سجدہ آئے تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سجدہ نہ کرے، بھول جائے اور نماز کے بعد وہ سجدہ کرے تو اس سے وہ فرض، وہ نماز کا جو سجدہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز میں جو آیت سجدہ پڑھیں گے وہ قوی سجدہ ہے، اور نماز کے بعد اسے ادا کرے تو وہ ضعیف طریقے سے ہوگا، اور ضعیف طریقے سے ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ نماز کا جو سجدہ قوی ہے لہذا ضعیف سے وہ ادا نہیں ہوگا، یہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کیا تو دوسری رکعت میں وہ کھڑا ہو اور اسی آیت سجدہ کو پڑھے اور سجدہ کرے، پھر اس کے بعد تلاوت کو جاری رکھے، اس لیے کہ وہ جلسہ مجلس ایک ہے،
لہٰذا اگر کتنے بھی اسی آیت سجدہ کو کتنی دفعہ بھی پڑھی جائیں ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اس لیے دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے اسی آیت سجدہ کو پڑھے، پھر سجدہ کرے، پھر تلاوت جاری رکھے۔ اور پھر آیت سجدہ میں بعض حفاظ یہ کرتے ہیں کہ سجدہ کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آیت سجدہ کے بعد کی آیت شروع کرتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی کراہت نہیں ہے، برا فعل نہیں ہے، نماز جائز ہو جائے گی، نماز درست ہو جائے گی بلا کراہت۔ یہ نماز تراویح کے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔